إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. آگ ہی اولاد ہی ابراہیم ہی نمرود ہی، آگ ہی اولاد ہی ابراہیم ہی نمرود ہی، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے. سب سے پہلو پہل اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف جنہوں نے ہم بنے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ راہ دلالت سے ہٹا کر راہ مستقیم پر لانے کے لیے بہت سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، جن میں سے ہمارے آخری لیڈر تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ. آج کے اس مبارک جمعے کے موقع پر میرا موضوع سخن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات دنیا کے 3 سب سے بڑے مذاہب کے سرچشمہ ہیں: اسلام، یہودیت، عیسائیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. اور ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے اولاد میں سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ ازر بہت بڑا بت پرست اور بت ساز تھا، مگر خدا کی قدرت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بت پرست کے گھر میں بت شکن کو پیدا کر دیا. مشرک باپ کا بیٹا ایک خدا کو ماننے والا، بتوں کے آگے سر جھکانے والے کا لخت جگر خدا واحد کے آگے سر جھکانے والا، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنانے والے کا نور نظر مورتیوں کا دشمن. سچ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی چیز ہیچ نہیں. اللہ چاہے تو نبی کے گھر میں شیطان پیدا کر دے اور چاہے تو شیطان کے گھر میں نبی پیدا کر دے. حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے مگر ان کا بیٹا بہت بڑا بت پرست اور بت ساز تھا. ازر بہت بڑا بت پرست اور بت ساز تھا مگر اسی کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن اور خدا پرست تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آنکھیں کھولے تو گھر کے ماحول کو دیکھا کہ اس کا باپ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتا ہے، ان کی تراش کرتا ہے، پھر اسے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیتا ہے. لوگ اسے خریدتے ہیں، ان مورتیوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، مرادیں مانتے ہیں اور انہیں ہر قسم کی نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب باتیں بہت عجیب لگتی تھی. وہ سوچتے تھے کہ میرا باپ اور یہ سارے لوگ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہیں. ظاہر میں آنکھیں تو ہیں پر دل کی بینائی سے محروم ہیں. بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں. ان کے پاس دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، بظاہر عقل و شعور بھی ہے، لیکن کتنے بے شعور ہیں کہ اپنے سے کمزور کی پرستش میں لگے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے مورتیوں کو پوجتے ہیں جو اتنے کمزور ہیں کہ مکھی بیٹھ جائے تو اسے بھی بھگا نہیں سکتے، ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتے، قدم بڑھا کر کسی کی طرف چل نہیں سکتے. کہنے کو تو ان بتوں کے پاس پاؤں بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، چہرہ مہرہ بھی ہے، بظاہر سبھی کچھ ہے، لیکن صرف دیکھنے اور دکھانے کے لیے حقیقت میں کچھ نہیں. حقیقت میں صرف ایک بے جان اور بے حیثیت پتھر ہے جس کو عقل کے اندھوں نے اپنا خدا تصور کر رکھا ہے. آج لوگ کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے، آج لوگ کتنی بڑی بھول میں مبتلا ہے. انہیں کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں پر وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں.
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ چوپائیوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ بے راہ ہیں. یہی لوگ ہیں جو غفلت میں سرسار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ ازر کو سمجھایا، قوم کو نصیحت کی اور انہیں بت پرستی چھوڑ کر خدائے واحد کے آگے سجدہ ریز ہونے پر تلقین کی. سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے پیغمبر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ مجسم سچائی تھے اور اللہ کے نبی تھے. اذ قال لأبيه، اس وقت کو یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ تم ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ تمہاری کوئی کام آ سکتی ہے. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے باپ مجھے علم کی ایسی روشنی مل گئی ہے جو تمہیں نہیں ملی. فاتبعونی اہدک صراطا سویا، بس آپ میری اتباع کرے میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا. یا ابتی لما تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی بندگی نہ کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو خدائے رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ کر تمہیں گھیر لے. فتکون للشیطان ولیا، اور تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہ باپ ازر نے مانا نہ قوم نے، بلکہ سبھی ان کے دشمن بن گئے. ازر نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنسار کر دینے کی دھمکی دے دی اور کہہ دیا کہ تم گھر سے نکل جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو سلام کیا اور گھر سے نکل گئے اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، ممکن ہے کہ وہ تمہیں بخش دے. اب میں تم کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے ان تمام معبودوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کواکب پرست تھی، یعنی کہ ستاروں کو بھی پوجتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی اپنا دامن چھڑایا، لیکن اس کے لیے انداز اتنا عجیب و غریب اختیار کیا کہ سورج چاند ستارے کے آگے سجدہ ریز ہونے والے قوم کی گمراہی کھل کر سامنے آ گئی. تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ نہایت روشن و آفتابناک تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا ہذا ربی، یا میرا رب ہے، ہذا ربی یا میرا رب ہے. جب وہ وقت مقررہ پر ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو ڈوب جائے اور اتنا مجبور ہو کہ وقت مقررہ سے ایک دو گھڑی بھی ٹھہر نہ سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اب چاند نکل چکا تھا، چاندنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اگر ستارے کو ہی خدا ماننا ہے تو یہ چاند زیادہ مستحق ہے، کیونکہ یہ تمام ستاروں کے مقابلے میں زیادہ روشن ہے اور اپنے خوب روشنی سے سارے جہان کو منور کیے ہوئے. مگر جب سحر قریب آئی تو چاند بھی دھندلا پڑنے لگا اور جب اجالا ہوا تو چاند کی بھی روشنی غائب ہو چکی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے صحیح راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں سے ہو جاتا جو راہ راست سے بھٹک گیا. اب دن نکل چکا تھا، آسمان میں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا. سورج جو چاند سے بھی زیادہ کائنات عالم کے لیے روشنی کا منبع و مرکز تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دیکھا اور فرمایا ہذا ربی ہذا اکبر، یا میرا رب ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے. مگر دن بھی دھیرے دھیرے غائب ہو رہے تھے اور شام کے سائے قریب آ رہے تھے اور شام کے وقت سورج بھی اپنا منہ چھپا کر مغرب میں ڈوب گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بےکس اور مجبور چاند ستارے اور سورج خدا نہیں ہو سکتے، لہذا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں ان تمام سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے ہر طرف سے اپنا رخ موڑ لیا ہے اور اس ہستی کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جو آسمان و زمین کے بنانے والے ہیں. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبودان باطل کو لاچار و بے بس ثابت کرنے کا ایک اور موقع آیا، ہاتھ آیا، اور وہ تھا قوم کے میلے کا. قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلیے. ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی گمراہی سے اپنی افسردگی اور رنج و ملال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی سقیم، میں کچھ بیمار ہوں.
قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر میلے میں چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام اٹھے, کلہاڑی ہاتھ میں لی اور قوم کے سب سے بڑے بت خانے میں پہنچ گئے. انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے چڑھاوے کے کھانے موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ لہجے سے بتوں کو خطاب کر کے فرمایا, یہ سب موجود ہے, تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں, تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ الا تاکلون ما لکم لا تنطقون, کیوں نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں نہیں بولتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو چھوڑ کر سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بڑے بت کے کاندھے پر کلہاڑی کو رکھ کر چلے آئے. فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم, بس ابراہیم علیہ السلام نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر بڑے بت کو چھوڑ دیا. جب قوم میلے سے واپس آئی اور بت خانے کا یہ حال دیکھا تو وہ بہت تعجب کرنے لگے اور تحقیق شروع کی کہ کس نے کیا. ایک دوسرے سے پوچھتے رہے. آخر کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی کام ہو سکتی ہے, کیونکہ وہی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے, ان سے سوال کیا گیا, انت فعلت هذا بآلهتنا ابراہیم, کیا تو نے ہمارے ساتھ معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے ابراہیم؟ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سوال ہو رہا تھا, انت فعلت هذا بآلهتنا ابراہیم, اس وقت قوم کا ایک مجموعہ کثیر تعداد میں موجود تھا. مذہبی پیشوا اور کاہن اور صدران قوم بھی کھڑے تھے اور سب کے کان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کی طرف لگے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان بے کس اور بے وقات بتوں کو بے حیثیت ثابت کرنے کا اس سے زیادہ بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا. آج سبھی لوگ دیکھ لیں گے کہ ہمارے یہ مٹی اور پتھر کے بت کتنے بے جان, کتنے کمزور اور کتنے بے حیثیت ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, بلکہ ان کے بڑے نے ایسا کیا ہے, اگر یہ بت بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وار نشانہ پر لگ چکا تھا, وہ بتوں سے کیا پوچھتے, بھلا بت بھی بولتے ہیں؟ مذہبی پیشوا اور کاہنوں کا برا حال تھا, سب کو شرمسار ہونا پڑا. وہ جس بتوں کے آگے جن بتوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے, وہ اتنے کمزور اور اتنے بے حیثیت اور اتنے بے وقار نکلے کہ اپنی بھی حفاظت نہ کر پائے اور نہ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کو کس نے توڑا. بڑا بت جو محفوظ تھا وہ بھی نہ بتا سکتا تھا. شرمندگی اور ندامت سے عرق عرق ہو کر, یعنی پسینے پسینے ہو کر سب نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا, لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, یہ ابراہیم تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں. گویا بتوں کے عاجزی اور بے کسی کا اعتراف خود ان کے پرستاروں نے کر لیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت قائم ہو چکی تھی کہ جب یہ بت بولنے تک کی طاقت نہیں رکھتے تو یہ نفع و نقصان کی طاقت کیا رکھے گی. وقت آ گیا تھا کہ اللہ کی ربوبیت, قدرت و حاکمیت کے ساتھ اظہار کرتے ہوئے قوم کو ایمان باللہ کی دعوت دے دی جائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, افتعبدون من دون اللہ, کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو, ما لا ينفعکم, جو نہ تم کو کوئی نفع دے سکتی ہے, ولا یضرکم, نہ نقصان. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان تمام معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو. افلا تعقلون, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لیکن وہ قوم جو عقل و ہوش کو معبودان باطل کے پاس رہن رکھ چکی ہو, جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اکثر محروم ہو, جن کے پاس بصارت تو ہو مگر دل بصیرت سے عاری ہو, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس روشن دلیل کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ چنانچہ سبھی لوگ اعتراف و اقرار کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور کہنے لگے کہ اگر اپنی دیوی دیوتاؤں کو, اپنے معبودوں کو خوش کرنا ہے تو اس مجرم کو سخت سے سخت سزا دو, اسے دیکھتی ہوئی آگ میں جلا دو, تاکہ اس کا وجود بھی ختم ہو جائے اور اس کا دعوت و تبلیغ کا قصہ بھی تمام ہو جائے. شدہ یہ بات بادشاہ وقت نمرود تک پہنچ گیا, جو خدائی کا دعوے دار تھا اور ساری رعایا کو اپنی پرستش کراتا تھا. اس نے سوچا کہ اگر یہ شخص اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہا اور اس کی دعوت و تبلیغ کا سرگرمیاں یوں ہی جاری رہے تو میری بادشاہت و اقتدار, میرا جاہ و جلال اور میری ربوبیت و خدائی خطرے میں پڑ جائے گی. چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے دربار میں حاضر کرو. ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں پہنچے تو ان سے پوچھا, کیا ابراہیم تم باپ دادا کے دین کی کیوں مخالفت کرتے ہو اور مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں خدائے واحد کا پرستار ہوں, اس کے ساتھ خدائی میں کوئی شریک نہیں, ساری کائنات اور سارا نظام و عالم اسی کی قبضہ و تصرف میں ہے.
सारी कायनात उसी की पैदा की हुई है, लिहाजा ये इंसान या मिट्टी या पत्थर के खुद खुदा नहीं हो सकते। मैं सही रास्ते पर हूँ, तुम लोग गलत राह पर हो। मैं सही रास्ते को छोड़कर बाप दादा के खुद साख्ता दीन को इख्तियार नहीं कर सकता। फिर नमरूद ने कहा कि इब्राहिम, क्या तेरे माबूद में कोई ऐसी कुदरत है जो मुझ में नहीं है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि मेरा रब वह है जिसके कब्जा और कुदरत में मौत और हयात है, वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। नमरूद जो मौत और हयात के मफहूम से नाशना और नाबलद, नमरूद कहने लगा कि जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूँ, जिंदगी और मौत तो मेरे भी इख्तियार में है। फिर उसने दो कैदियों को बुलाया। एक कैदी जो बेकसूर था उसके मुतालिक हुक्म दिया, जल्लाद को हुक्म दिया कि इसे ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो, बेकसूर कत्ल कर दिया गया। और दूसरे के मुतालिक हुक्म दिया जो वाजिबुल कत्ल मुजरिम थे, उसके मुतालिक हुक्म दिया कि इसे आज़ाद कर दिया जाए। फिर नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा कि देखो मैं भी तो जिंदगी और मौत देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इससे बात करना बेकार है, या मौत और हयात का मफहूम ही नहीं समझता। बेकसूर को मार डालने और मुजरिम की जान बख्श देने को मौत और हयात अता करना नहीं है, बल्कि मौत और हयात का मालिक होना मौत और हयात अता करना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि नमरूद के सामने कोई ऐसी दलील लानी चाहिए कि आसानी से ज़ेर हो जाए और कोई जवाब ना बन पड़े। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि यअती बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। बस अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा, वह काफिर मबहूत होकर रह गया। हकीकत में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दलाइल और बराहीन का किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। चुनांचे सभी लोग राह मुस्तकीम पर गामज़न ना हुए, बल्कि सभी ने मिलकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक सजा तजवीज़ की, और वह सजा थी आग में जिंदा जला देने की सजा। एक मखसूस मकाम पर कई रोज तक मुसलसल आग दहकाई गई। फिर उन लोगों ने मिलकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दहकते हुए आग में फेंक दिया। अब नमरूद और सारी कौम मुतमईन थी कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच के नहीं जा सकता, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाल बीकाना हुआ, लपकते शोले, भड़कते हुए आग अल्लाह के हुक्म से गुलजार बन गई। जिस आग के अंदर अल्लाह ताला ने जलाने की सलाहियत रखी है, उस आग की जलाने की सलाहियत को अल्लाह ताला ने बेअसर कर दिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक़ में बरदम व सलामा बना दिया। कुल्ना या नार कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहिम, हमने कहा ऐ आग तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती और सद हो जा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सालिम आग से निकल गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सारे लोग से मायूस हो चुके थे, इसलिए उन्होंने दावत और तबलीग का एक नया मैदान तलाश किया और अपने वतन अजीज़ को खैर आबाद कर दिया। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गौर करेंगे तो आपको शुरू से आखिर तक इब्तिला व आजमाइश से भरा हुआ दौर मिलेगा। बाप अज़र का दुश्मन बन जाना, कौम का अदावत पर कमर बस्ता हो जाना, नमरूद का हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा देना, फिर इन सब से मायूस होकर वतन अजीज़ को खैर आबाद कर देना, ये सब इब्तिला व आजमाइश नहीं तो और क्या है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला हमें भी आजमाता है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छी फसलें देकर आजमाता है और कभी फसलों को उजाड़ कर आजमाता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज बारिश नहीं हो रही है, कहत सारी का ज़माना आ चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस साल मकई सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन कोई भी सही तरीके से ज़कात नहीं निकाला है। किसी के पास 7-8 बीघा ज़मीन है तो उनमें से सिर्फ 1-2-3 बोरे निकाल कर रख दिए हैं और घर वालों को कह दिए हैं कि इनमें से एक खोरा निकाल कर टेम्पो वाले को दे दीजिएगा। मेरे प्यारे भाइयों, यही सबब है कि आज बारिश नहीं हो रही है। आज कहत साली का ज़माना है। ऐसा मालूम हो रहा है कि परिंदे मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, इंसान भी प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आप कितने दिन पंखा और एसी का सहारा लीजिएगा? आप कितने दिन फ्रिज का पानी पीजिएगा? जब अल्लाह ताला ज़मीन के नीचे का पानी को भी खुश्क कर देगा, तब आपको कौन पानी ला कर देगा? मेरे प्यारे भाइयों, कभी आपने सोचा है कि इसका इलाज क्या हो सकता है? क्या आपको कुदरती हवा की ज़रूरत नहीं है? क्या आपको कुदरती बारिश की ज़रूरत नहीं है? क्या आपने इस पर गौर व फिक्र किया है कि हमें किस तरह कुदरती बारिश और हवा मिलेगी? मेरे प्यारे भाइयों,
किसी घर में अगर 10-12 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 2-1 लोग ही नमाज पढ़ते हैं, बाकी सब नमाज से गाफिल हैं। अगर ये घर में पूरे परिवार में एक ही लोग नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला किस तरह हमसे राजी होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, इस गांव में 3 मस्जिद है। बड़े मस्जिद में कम ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 लोग नमाज पढ़ते होंगे, और बीच के 2 छोटे छोटे मस्जिद हैं, उसमें 3 या 4 ही लोग नमाज पढ़ते होंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे गांव में क्या सिर्फ 15 से 20 लोग ही हैं जो नमाज पढ़ते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं? आज हमारे नौजवानों की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मोबाइल में और क्या क्या ना जाने खेल कूद में मशगूल है। आज लोग तो ड्रीम 11 में मशगूल हैं, जो एक हराम है, एक हराम खेल है। मेरे प्यारे भाइयों, एक जुआ है। ड्रीम 11 खेलना संगीन गुनाह है। आज हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े और अल्लाह ताला से मांगे। आज कहत साली का ज़माना है, अल्लाह से रोज़ाना आकर मांगिए। अगर अल्लाह नहीं देता है तो सलातुल इस्तिस्का की नमाज अदा कीजिए। अगर वैसे भी नहीं होता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की तरह मैदान में सब पूरे गांव वाले चले जाए और हाथ पैर को धूप में जला दिए। अल्लाह से मांगिए, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक आएंगे नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में भी कहत साली आई थी। मेरे प्यारे भाइयों, अब अल्लाह से मांगिए। अल्लाह से मांगने से अल्लाह के खजाने में से कुछ कम होने वाला नहीं है। अगर आप सुई को समुंदर में डालेंगे तो एक कतरा बराबर भी पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह अगर आप अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह के खजाने में से एक कतरा बराबर भी कम होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, आप मांगिए। यही वजह है कि आज नमाज से गाफिल है, ज़कात सही तरीके से नहीं निकालते हैं। इसी वजह से आज कहत साली आ चुकी है। ऐसा मालूम हो रहा है कि परिंदे, खेती बाड़ी कुछ होने वाला ही नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के मराहिल अभी ख़त्म नहीं हुए थे। बीबी हाजरा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल पैदा हुए। बुढ़ापे के आलम में पहली औलाद, ज़ईफ़ी का सहारा, आंखों की ठंडक, दिल का सुरूर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या ये खुशी ना मिली हो? बुढ़ापे के आलम में एक ही बेटा मिला, मगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तू अपने बेटे और बीवी को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ाओ, यानी उस जंगलों बयाबान में जहाँ ना आबादी है ना आबोदाना, जो चट्टानों और पत्थरों का देश है, जहाँ खेती बाड़ी का कोई सवाल ही नहीं, जहाँ रेत ही रेत, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, दूर दूर तक इस आदमजाद का ना निशान ना पता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी और बच्चे को ले जाकर उस वादी में छोड़ आए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी और बच्चे को छोड़कर जा रहे थे तो बीवी हाजरा दौड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे दौड़ी और कहने लगी, अरे मेरे शौहर, मुझे और नन्हे इस्माइल को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ ना किया और चलते रहे। फिर बीवी हाजरा दौड़ी और कहा, अरे मेरे शौहर, आप मुझे और नन्हे इस्माइल को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं, इनसे हमको कौन बचाएगा? फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ ना कहे, खामोशी से चलते गए। फिर हज़रत बीबी हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है? क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। तो बीबी हाजरा ने कहा कि तब तो मैं महफूज हूँ, मुझे किसी कदर का डर नहीं है, तब तो मैं मामून और महफूज हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल के पास पानी का एक मशकीजा और एक थैली खजूर छोड़ गए थे। कुछ दिनों तक बीवी हाजरा उसी से अपनी गुजर बसर करती रही। आखिरकार पानी भी खत्म हो गया, खजूरें भी खत्म हो गई थी। अब बड़ी सख्त परेशानी का सामना था, क्योंकि भूखी प्यासी थी, इसलिए दूध भी नहीं उतरता था और नन्हा इस्माइल भूख से बेताब होने लगा था। बीबी हाजरा ने करीब के सफा पहाड़ी पर चढ़ गई कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए या कोई अल्लाह का बंदा दिखाई दे दे, मगर कुछ नजर ना आया। फिर बच्चे की मोहब्बत में दौड़कर बच्चे के पास वापस आ गई, लेकिन बच्चे को भूखों प्यास से तड़पता और बिलखता देखकर बीबी हाजरा फिर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चली गई। यही मरवा पर चली गई, मगर वहां भी कुछ नजर ना आया। फिर दौड़कर बच्चे के पास वापस आएगी। इसी तरह 7 मरतबा सफा और मरवा के दरमियान आई गई। यही वह सुन्नत हाजरा है जिसे हाजी लोग फरीजा हज के दौरान अदा करते हैं। जब बीबी हाजरा मरवा पर थी तो कानों में एक आवाज आई कि हाजरा जाओ जरा इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाकर खुदा की
کرشمہ کو دیکھو، بی بی ہاجرہ دوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو وہاں دیکھا کہ جس جگہ ننھا اسماعیل اپنا ایڑیا رگڑ رہی تھی وہیں سے ایک چشمہ جاری ہے. یہی وہ چشمہ ہے، یہی وہ چشمہ زمزم ہے جسے آج حجاج کرام حج بیت اللہ کی واپسی کے دوران اپنے ساتھ بطور تبرک لاتے ہیں، جسے ہم اور آپ بڑی عزت و احترام کے ساتھ پیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اسی دوران عرب کا ایک قبیلہ بنی جرہم کا گزر ہوا. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پانی کا بندوبست نہیں. حضرت بی بی ہاجرہ سے اجازت لی اور وہی مستقل بندوبست اختیار کر لیا، وہی رہن سہن اختیار کر لی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ اپنے بچے اور بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تاکہ وہ بیوی اور بچے سے ملاقات کرے اور وادی غیر زرع کا نقشہ دیکھے. جب انہوں نے دیکھا کہ بیوی بچے اور قبیلہ جرہم کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہ اللہ کا شکر بجا لائے. میرے پیارے بھائیوں، اور دونوں باپ بیٹے نے مل کر انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کی. وقت بہت کم ہے. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ